میں تمہیں ثبوت نہیں دینا چاہتا، اور میں تمہارا مرید نہیں ہوں، میں مرید غوث اعظم ہوں۔ تو کیا جانے لنڈے کی ٹوپی لگانے والے کہ ولی کیا ہوتے ہیں؟ تو کیا جانے لنڈے کی ٹوپی لگانے والے کہ ولی کیا ہوتے ہیں؟ تو ڈوب کے مر جا رے چلو بھر پانی میں۔ خواجہ محی الدین چشتی، خواجہ محی الدین چشتی۔ جی السلام علیکم، میں ہوں محمد اعظم اور عقیق ٹی وی کی جانب سے آج ایک نیا چہرہ لے کر آئے ہیں، جس کو ہم بلکہ وہ پہلے ہی بے نقاب ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، یعنی کیا کہیں اب اس بھائی کے متعلق جنہوں نے بے نقاب کیا ہے، اقرار الحسن صاحب نے۔ یہ جی ہاں بالکل آپ پہچان گئے کہ چھو والی سرکار جو پنڈی والے ہیں، جو اب یہاں پہ نہیں رہ رہے، خیر اب تو وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں، تو اس کے متعلق پروفیسر صاحب سے ڈسکس ہوگی کہ وہ انہوں نے کیا ایسی غلطیاں کی اور اس کی سزا بھی ملی ایسی۔ اب بلاتے ہیں پروفیسر محمد یوسف صاحب کو کہ وہ آئیں اور مزید اس کے متعلق وہ بات کرتے ہیں، چھو والی سرکار۔ جی پروفیسر صاحب السلام علیکم۔ جی سر شکر صاحب خیریت؟ ہاں جی شکر الحمد۔ جی پروفیسر صاحب میں ماشاءاللہ آپ آئے ہیں، پہلے بھی کافی ڈسکس ہو چکی ہے لوگوں پہ، مختلف بے نقاب آپ نے کیے چہرے ایسے، اب بھی اسی کے متعلق کی بات ہو رہی ہے جیسے وہ چھو والی سرکار پنڈی والی ہے۔ یہ دیکھیں نا کیا کہہ رہے ہیں پروفیسر صاحب کہ وہ کیل نکال رہا ہے، کہہ رہے ہیں یہ دیکھو جی پتہ نہیں کہاں سے انڈے بھی نکال لیتا ہے، کیل بھی، اور پرانی تارے نکال لیتا ہے، اللہ معاف کرے۔ اور کیا چیز ایسی کون سی چیز ہے آج تک تو ہم نے بھی نہیں سنی اس طرح کے؟ ذرا آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ یہ بالکل میں تمہیں ثبوت نہیں دینا چاہتا، اور میں تمہارا مرید نہیں ہوں، میں مرید غوث اعظم ہوں۔ یہ اب اتنا بڑا پتھر ہے، یہ سامنے بچی کھڑی ہے، ابھی کتنے لوگ کھڑے تھے سارے جو اسے دیکھ رہے تھے، یہ بچی ہے نا جو دیکھو نا، بات یہ ہے کہ یہ پتھر ہے نا، یہ پتھر ہے، یہ کوئی مٹی نہیں ہے، اس کے منہ سے نکلا ہے، کہاں سے پتھر آیا ہے؟ تو کیا جانے لنڈے کی ٹوپی لگانے والے کہ ولی کیا ہوتے ہیں؟ تو کیا جانے لنڈے کی ٹوپی لگانے والے کہ ولی کیا ہوتے ہیں؟ چوری ہوئی، کاروبار ہوا، درویشی نامے خدا، کوئی دکان نہیں ہے میری۔ دیکھو اتنا بڑی جگہ ہماری باپ دادا کی ہے۔ ہم یہی کہہ دیں گے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو کرامت یا جو ولایت آپ فرماتے ہیں دعویٰ، یہ کب سے اس کا سلسلہ شروع ہوا؟ میں تو فادہ بڑا احترام سے سوال۔ بہت اچھی بات کی ہے۔ اصل بات کیا ہے، میں اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا ہوں۔ جو طاقت اللہ کے ولی کے جوتے میں ہے، وہ نام نہاد کسی نہ مولوی کے نہ پیر کے، وہ اس وظیفے میں نہیں ہے۔ تو کیا جانے لنڈے کی ٹوپی لگانے والے کہ ولی کیا ہوتے ہیں؟ تو ڈوب کے مر جا رے چلو بھر پانی میں۔ تو ڈوب کے مر جا رے چلو بھر پانی میں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے میں حضور کا غلام کہتا ہوں، اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں 42ویں نسل میں سے گدی نشین ہوں، میرے باپ دادا سے ایک پورا شجرہ چلا رہا ہے، لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کسی کو میں شفا دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں شفا من جانب اللہ ہے، جسے چاہے اللہ شفا دے، میں تو خالی دم کرتا ہوں، شفا میرا خدا دیتا ہے۔ میں جناب دیکھیں بات یہ ہے، کرامت کس کو کہتے ہیں؟ کرامت اس چیز کو کہتے ہیں جو سمجھ سے باہر ہو۔ اگر عطائے رسول خواجہ صاحب نے ایک مرید کو کاسا دے کر بھیجا تو انا ساگر اس میں سارا سمٹ گیا،
तो फिर ये इसको भी फिर करामंदा माने। ख्वाजा साहब ने किसने हजरत? ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती जी मोहिउद्दीन चिश्ती सर। जी मुहिउद्दीन यार चिश्ती। आप ना बोले, आपने बात करनी तो आप करने पे आप ना करें ना फिर। मैं उनसे बता दूं, आपने मोहिउद्दीन चिश्ती। हजरत अगर इन्होंने बात करनी है तो मैंने मुहिउद्दीन चिश्ती अली अजमेरी। हजरत ये तो नाम ही नहीं है किसी शख्सियत का। देखिए नाम ये बोलो। दोनों के- अच्छा चलिए, देखिए नाम बोलो। यानी आप अल्लाह के कलाम से लोगों को शिफा देते हैं या पढ़ते अल्लाह के हैं? गुलाम से। क्या पढ़ते हैं हजरत? देखिए मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ता हूँ, इसमें किसी का कुछ बात। अच्छा। बिस्मिल्लाह में कायनात पूरी में ताकत रखी। ठीक है। अच्छा ये तो देखिए ना, जब अल्लाह की ज़ात ने शिफा का एक सिलसिला रखा है तो ये तो होगा ना कि आपको शरीयत और उसके तकाज़ों पे पाबंद तो होना शरीयत चाहिए। इसमें कोई नहीं है। किसी शरीयत का को कोई ताल्लुक नहीं कोई आपसे। बीमार को ठीक करना, इसमें कोई कुरान को पढ़ के बिस्मिल्लाह पढ़ के दम करना शरीयत में नहीं है। अच्छा, तो आप सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं? मैं यानी- चाहे जो मर्जी करते हजरत, ये सवाल मेरे तो और देखिए मेरे ना, खुदा मैं का तो बड़े बना- अदब से सवाल कर रहा हूँ, आप तो देखिए, ये ना करें ना। मिसाल के तौर पर आप बता दीजिए कि मैं ये अल्लाह का कलाम पढ़ता हूँ, इसमें मैं तो गुस्ताखी नहीं कर रहा ना हजरत। मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, बस काफी है आप मेरे लिए। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं? जी। जंगल और बूथ है, आप एतवार के बाद पीर है ना, पीर हो अब आए पीर गंदे इशारे करें आप। नहीं पीर है, हजरत दो आयतें सुनाते मैं चला जाऊँ। अभी नहीं जाने देते, नहीं जाने देते, दो आयतें निकालेंगे से नहीं जाने देंगे। अगर मेरी बात सुनो, बात ये है, ये लाइव कैमरों में सुन लो। अगर बात जाकर एक मिनट खामोश है, एक मिनट खामोश है। शाह साहब हमारे पास मौजूद है, हमारे मेहमान है, मेरी बात सुने। अगर बात जाकर कोई चीज एडिटिंग की, ये इनकी जिम्मेदारी है। हमने चैनू का चैलेंज किया था, ना निकालते निकाले, पूरी दुनिया वो तो कोई भी निकाल सकता है। गैर मुतनाज़ मरीजों से निकाल के दिखाएं, ये क्या बात है? हमारे मरीजों की आंख से निकाल के दिखाएं। क्यों मैं को चतु करूं? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। दोनों हाथ उठा के तकलीफ क्या है? झूठ ना बोले। आप आपके लेकिन इन जोर हटा दें। नहीं, मैं देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ यार, कैसे इसने कारनामे किए और झूठ को कितना इसने एक सच की तरफ लेकर गया और अवाम के साथ भी झूठ बोलता रहा। और देखिए इसके साथ इसने तो चलो किले वगैरह निकालता था, फिर वो अपने जंजीर जो गले में डालकर लोकल वगैरह वो भी निकाले। और ये हमारा जो भाई, अल्लाह ताला इसको और तरक्की दे। बिल्कुल। और हमारी तो दुआ है, क्यों ऐसे झूठों बंदों को पकड़ कर रखे, और जो दुनिया को तबाह करते हैं, जो फ्रॉड करते हैं और अवाम के साथ झूठ बोलते हैं, तो उनको सजा देनी चाहिए। लेकिन देता अल्लाह ताला किसी खास बंदे को, जो इंसान वो नेक हो और सच्चाई की तरफ चलता हो ना, वो उसको अल्लाह ताला उसके आगे करता है और उसके साथ उसकी खैर करता है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। अब देखो वो भाई हमारा बहुत ज़बरदस्त है, इकरार हसन भाई बहुत ज़बरदस्त है। क्यों इकरार भाई ने बहुत अच्छा काम किया और मुझे खुशी है यार, इसको सही तरीके से पकड़ा है। और देखो उसने भी वो जो काम किए हैं, उसने भी वही काम किए हैं, दिखाया यार देखो मैंने भी ये निकाल कर दिखा दिया, ये क्या है, तुम क्या कर रहे हो। और देखो फिर साथ वो बंदों को लेकर आता था, वो कहते नहीं स्टडी में लेकर आना या मोबाइल लेकर आना, तो बंदे वो तंदुरुस्त हो जाते थे, तंदुरुस्त हाल गाता था, तंदुरुस्त हो जाता था। अल्लाह माफ करे, तौबा नौज़बिल्लाह कहनी चाहिए यार। ये अल्लाह ताला ने कलाम जो हमारे प्यारे नबियों ने, ये क्या चीज़ है। लेकिन इसके साथ झूठ बोलना, फ्रेब करना और अपने अल्लाह ताला माफ करना, अपने पीर कहना, ये गलत बात होती है। लेकिन अल्लाह ताला सजा भी दे दी है। क्यों सजा भी ऐसी दी है जो इसको पता चल गया, और देखो पाकिस्तान में कितना जलील हुआ और जाकर ये बाहर चला गया, ठीक है, जोरों में चला गया। और देखें इकरारो भाई ने ये काम किया और अल्लाह ताला ने पता नहीं इसको कितना दुआएं, कितना सवाब दिया होगा, और इतना सवाब दिया होगा यार। ये मेरे नेक बंदे ने ऐसे बंदे को काम लगाया, क्यों जो फ्रॉड कर रहा था, और किसी ने इसके साथ मुकाबला नहीं किया। ऐसे ही ये करोड़ों भाई ने मुकाबला किया और बहुत अच्छा मुकाबला किया। देखो उसके पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन वो जनातों के बारे में बातें भी नहीं करता। लेकिन क्या सियासत की बातें होती है उसकी। लेकिन देखो ये किस तरह उसने पकड़ा है इसको,
ٹھیک ہے، لیکن اس کو پتا تھا یار اگر حقیقت ہوتی تو یار یہ میرے ساتھ، میں نے خود کہنا تھا یار واقعی یار بندہ ہے، لیکن اس کے پاس حقیقت نہیں تھی، ڈرامے تھے، تو وہ اس نے پکڑ لیا۔ ہاں تو اللہ معاف کرے پروفیسر صاحب، اب وہ آؤٹ آف کنٹری چلے گئے ہیں، وہ یورپ کنٹری میں، وہاں پہ بھی نہیں باز آ رہا اپنی حرکتوں سے، یہاں پہ جھوٹ ادھر بھی جھوٹ۔ یار پتا ہے کہ جو انسان جھوٹا ہوتا ہے نہیں وہ کبھی نہیں چھوڑتا، اگر وہ ہوتا ہے سچا یا پیر ایک لوگوں کو معافی مانگتا ہے، یار میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے پیسہ کیسا لوگ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے ایک نام بن گیا ہے، تو وہ لوگ آپ کو پتا ہے وہ اسی سوچ جاتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے یار یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، اور اتنی عوام کھڑی ہوتی ہے اور وہ دم کرتا ہے، سب کو دم چلا جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اگر ہاسپٹل دیکھو ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن یہ کس طرح کر لیا اس نے، یہ ایک پھونک میں سب کو سیٹ کر دیا اس نے، یہ سب ڈرامے سب جھوٹ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح طریقے سے پکڑ لیا ہے۔ کیوں؟ ہمیں یہ خوشی ہے چلو یار سچ دنیا میں ہے اور جھوٹ کو بھی پکڑا جا رہا ہے، باقی یہ ہمارا اپنا کرو بہت اچھے ہیں جو انہوں نے کام کر دیا ہے، باقی اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بدنام نام ہے اور ہمارے بندے نے زبردست کام کیا ہے۔ اور دیکھیں یار اپنا دیکھیں کتنا یہ کام، یہ کتنا سزا دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اقرارو بھائی کے حق میں لکھا تھا یہ بندے کو تباہ کرے، اس کا جھوٹ کو بے نقاب کر دے، اور باقی سب سے بڑی بات ہے جو اپنا آپ کو پتہ ہے یہ جانا چلی رکھ کر گیا تھا اپنا اقرارو بھائی، ٹھیک ہے برما میں، اور دیکھے لوگ کوئی بھی نہیں گئے تھے، کوئی میڈیا نہیں گئی تھی، واحد یہ انسان تھا جو اللہ تعالیٰ کا ایک جھنڈا پکڑ کر، سچائی کا جھنڈا پکڑ کر وہاں گیا ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا خواتین و حضرات کہ مجھے یہاں آ کے روزانہ کی بنیاد پہ سوشل میڈیا کے لیے ایک ویڈیو بنانی پڑے گی، اور وہ شاید اس لیے کہ ایک غلط انفارمیشن میرے بارے میں شاید بدنیتی کی بنیاد پہ، غلط معلومات کی بنیاد پہ پھیل گئی، اور اس کے بعد آپ لوگ بھی سوال کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، گھر والے، رشتہ دار، احباب، دوست سبھی، میں نے یہ سوچا کہ اس طرح کی ویڈیوز کے ذریعے کچھ خبریں بھی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں، اور اس سے ظاہر ہے خیریت کی آگاہی بھی ہو جائے گی۔ بس یہ وضاحت ہم کر دیں کہ یہاں ایک ایسی صورتحال ہے کہ جہاں عملی طور پر پاکستانیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے برما کے اندر۔ ینگون میں آپ نے جانا کہ اینکرز نے یہاں آنے کی کوشش کی، انہیں واپس بھجوا دیا گیا، ہمارے پروڈیوسر تھے انہیں عملی طور پر گرفتار کر کے یہاں سے واپس بھجوایا گیا۔ تو ایسی صورتحال میں ہم یہاں برما کے اندر کیسے کام کر رہے ہیں یہ ہم جانتے ہیں یا ہمارا خدا جانتا ہے۔ ایسی صورتحال میں صرف یہی ہمارا کام ہے کہ ہم آپ تک خبر پہنچائیں۔ یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم یہاں کوئی جہاد کرنے آئے ہیں، کوشش ہے کہ جتنی مدد کر سکیں وہ ضرور کریں، لیکن اصل مدد یہی ہے کہ ان کی آواز میں، روہنگیا مسلمانوں کی آواز میں آواز ملا کر ان کی آواز کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، یہاں کی اطلاعات، یہاں کی انفارمیشنز، یہاں کی خبریں آپ کے سامنے رکھ کے، دنیا کے سامنے رکھ کے، اصل چہرہ جو یہاں برما کی حکومت کا، برما کی آرمی کا اور برما کے لوگوں کا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ ہے اسے آپ کے سامنے رکھیں۔ سو وقتاً فوقتاً ہم یہاں سے کچھ حیرت انگیز خبریں آپ سے شیئر کریں گے جنہیں جان کر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ عام مسلمان کے ساتھ حکومت کا، یہاں کے لوگوں کا، یہاں کی آرمی کا، پولیس کا، ملیشیاز کا رویہ کیا ہے، کس طرح سے بدترین زندگی یہاں برما بھر میں۔ رکھائن میں تو صورتحال بہت ناگفتہ پہ بہت خراب، لیکن پورے برما میں صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے یہاں کے مسلمانوں کی۔ ایسے ٹھیک ہے، اور اپنی جان کو بھی نہیں دیکھا، اس نے مقابلہ کیا ہے، دیکھیں جہاد کی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بھی فتح ملی ہے۔ اور ایسے جو انسان جو ہوتے ہیں نا سچے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے، اور جو جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں ان کا کبھی ساتھ نہیں دیا جاتا ہے۔ اور کرالو بھائی میں بہت خوش ہوں آپ کے اوپر کہ آپ بہت زبردست انسان ہو، کو اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر شفقت ہے، کیوں نیک ہو آپ، کیوں سچائی لے کر چل رہے ہو، باقی بڑی خوشی ہے۔ باقی ہمارے ناظرین کو بھی پتہ ہے یہ کتنا پیارا کام کیا ہے۔ باقی انشاءاللہ ناظرین ہم آپ کے پاس ہر ایک بندے کی ویڈیو وہ دکھا کر اس کا پورا بے نقاب کریں گے، یار دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ڈرامے کر رہا ہے، یہ کس طرح کی دنیا کو فریب کر رہا ہے۔ باقی ناظرین اب ہمیں اجازت دیں، دوبارہ ہم پھر آئیں گے ایک نئی شخص کی ویڈیو لے کر جو جھوٹ کے اوپر ہے اور اس کا بے نقاب کریں گے۔ اللہ حافظ۔